اذان کی آواز پر شاذر بھی کچن کی طرف بڑھا۔ حیا آؤ نماز پڑھ لیں۔ جی۔ وہ اٹھنے ہی لگی کہ ہانیہ صاحبہ بول پڑی، پتو۔ اس نے اپنی زبان میں پپو کو پتو بنا دیا اور اپنی باہیں پھیلا دیں تاکہ وہ اسے بھی اٹھا لیں۔ اشر اور ہانیہ چونک گئے۔ لو جی، بچے عموماً پہلے امی ابو کہتے ہیں، انہیں دیکھو، پہلا لفظ بولا بھی تو کیا، پتو۔ ہانیہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، 1 گھنٹے میں اس نے ہماری بچی کو قابو کر لیا ہے۔ اشر نے پھر حیا کو سلگایا، یہ میری بیٹی ہے، سمجھے، میرا پیارا بچہ، کہہ کر ہی ہانیہ کی گال جھومے اور باہر نکل گئی۔ آج سبھی نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے، حیا کی واپسی پر خوشی منائی تھی۔ شاذر نے سلام پھیرا تو دیکھا حیا دعا مانگتے مانگتے جانماز پر ہی سو گئی تھی۔ شاذر نے ایک گہری سانس خارج کی۔ حیا کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اچھلتے کودتے واویلا مچاتی حیا کے سینے میں کتنے غم تھے۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ میں ہر قدم کہیں عرش ہے کہیں ظہور ہے۔ شاذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ اس نے احتیاط سے حیا کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس وقت اسے لگا اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ اس نے سوچا تھا اس کے سینے میں جو غم کا سمندر موجزن ہے، حیا کے غم اس میں چند قطرے ہی اضافہ کریں گے، مگر وہ خود اپنے سینے میں غم کی سونامیاں لیے پھر رہا تھا، جس سے شاذر کی دل کی دنیا میں ایک بار پھر طوفان اٹھاتا۔ غم بہت باری ہوتے ہیں، اتنے باری کہ ان کے بوجھ تلے انسان دب جاتا ہے۔ حیا کے جملے اس کی سماعت میں ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے، ایک بوجھ سا سینے پر محسوس ہو رہا تھا، اس کی آزمائشیں، اس کے غم۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر اپنی ہتھیلی کو غور سے دیکھا، کیا کوئی سکون کی لکیر بھی تھی ان ہتھیلیوں میں؟ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنا چاہا، بے چینی ہی بے چینی تھی۔ تبھی کسی نے اس کی پشت پر پیشانی ٹکائی اور اس کے جلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ تھک گئے ہیں؟ حیا کے لہجے میں نیند کی رمق تھی۔ شاذر نے گردن جھکا لی اور حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کچھ لمحے خاموشی کے نظر ہوئے، شاید دونوں کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ شاذر کو احساس ہوا وہ خواہ مخواہ اپنی وجہ سے حیا کی نیند میں خلل ڈال رہا ہے۔ اسے لگا تھا وہ خود ہی لیٹ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بالآخر اس نے پلٹ کر حیا کو لٹا کر فٹر اڑایا۔ اس دوران اسے دیکھنے سے مکمل گریز کیا۔ اسے پتہ تھا اس کی اندرونی کیفیت آنکھوں سے جھلک رہی ہے۔ اس کا ارادہ باہر جانے کا تھا، مگر حیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ناکام بنا دیا۔ کچھ کہا نہیں، مگر پلکوں کی ایک جنبش کا اشارہ کافی تھا۔ شاذر نے تکن زدہ انداز میں اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور آنکھیں موند لیں۔ حیا نے بھی پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ دونوں ہی کو اس وقت نیند کی اشد ضرورت تھی۔ رات سبھی نے جاگ کر گزاری تھی، اسی وجہ سے سبھی دیر سے اٹھے۔ حیا جب نیچے آئی تو حرین اور ہانیہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ ہانیہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی پلیٹ سے ڈول بجا رہی تھی۔ اس نے حیا کو دیکھتے ہی پلیٹ چھوڑ دی اور پتو کا نعرہ لگاتے ہوئے باہیں پھیلا دی۔ حیا نے پتو کا بچہ کہتے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا۔ یہ تو تمہاری دیوانی ہو گئی ہے، حرین نے حیا کو چیڑا۔ ہاں تو ہر کوئی حدید کی طرح بے وفا نہیں ہوتا، وہ حیا تھی باتیں اسی لہجے میں لوٹانے والی۔ ویسے حیا، سچ بتاؤ، کل رات ایسا کیا ہوا تھا؟ یا پھر مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ شاہ نے ایسا کیا کیا کہ بکو مت؟ حیا نے حرین کی بات کاٹی۔ حرین دبی دبی مسکان سمیت اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھی۔ بتاؤ نا یار، مجھ سے کیا شرمانا؟ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، حیا نے تب کر کہا تو حرین سنجیدہ ہوئی۔ حیا دیکھو، شاہ میرے بھائی سے، مگر تمہیں ان سے جو بھی شکایت ہے مجھے بتا سکتی ہو۔ حیا تو جھنجھلا گئی۔ تو کان کھول کر سن لو حرین شانزل ابراہیم، تمہارے بھائی شاذر جانزیب، جو کہ میرے شوہر کے عہدے پر فائز ہے، انتہائی ان رومانٹک، اکڑ اور رو کے مزاج کے شوہر ہیں۔ باہر کھڑا شاذر جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ یقیناً ساری خطائیں گنوائے گی، مگر وہ بھول گیا تھا اسے ہر الٹی بات کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ حرین کلکلائی، شرم کرو لڑکی، تمہیں ہی شوق تھا شکایتیں سننے کا۔ اس نے سچ ہی کہا تھا، اسے اب کوئی شکایت ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا کہ وہ صرف اس کا ہے، اس کی روح کے سکون کے لیے یہ بہت تھا۔ شاذر گلا کنکار کر اندر داخل ہوا۔ سب ناشتہ وغیرہ میں مصروف ہو گئے۔ شاذر اور شانزل آفس کے لیے نکلے۔ ڈور بیل کی آواز پر حیا نے دروازہ کھولا۔ سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ ابو آپ؟ سامنے زمان عبیر بھی اسے دیکھ کر چونک گئی۔ تم واپس کب آئی؟ میں؟ ہاں تم، آپ اندر آئیے۔ اندر آنے کے بعد انہوں نے پھر پوچھا، تم کل کہاں گئی تھی اور کب واپس آئی؟
میں کل رات 9 بجے واپس آ گئی تھی۔ جان کر پہلا سوال نظر انداز کیا۔ اپنی ذات کا تماشا کم از کم ان کے سامنے نہیں لگا سکتی تھی۔ کہاں ہے وہ ناہنجار؟ وہ داڑھے تھے، ان کی داڑھ پر سبھی حال میں آ گئے۔ وہ جارحانہ انداز میں اشر کی طرف بڑھے۔ تم ناعقل انسان، تم بتا نہیں سکتے تھے یہ واپس آ گئی ہیں؟ ہاں؟ حیا نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ میں کل سے لے کر ابھی تک خوار ہو رہا ہوں، رات بھر پاگلوں کی طرح پولیس کے ساتھ سڑکیں ناپ رہا ہوں۔ کل تو گھر آ کر اتنی باتیں سنا کر گئے تھے، تم سے یہ نہیں ہوا کہ فون کر کے بتا دو کہ یہ واپس آ گئی ہے؟ حیا ہکا بکا کڑے سن رہی تھی۔ مجھے کیسے پتا ہوتا کہ آپ کو 24 سال بعد میری دھمکیوں کی وجہ سے بیٹی یاد آ گئی ہے؟ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جا کر اپنے بیٹے کو یہ خبر کر دے کہ حیا شاذر اپنی زندگی میں خوش ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ عاطف زمان کا منصوبہ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ حیا چونکی تو کیا وہ جانتا تھا؟ کون سا منصوبہ؟ زمان عبیر نے پوچھا۔ کبھی آپ نے اپنی بیٹی سے نفرت کرنے کے علاوہ اپنے بیٹے کی تربیت پر دھیان دیا ہوتا تو یہ سوال نہ پوچھنا پڑتا۔ اپنے بیٹے سے جا کر یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ ہر شوہر زمان عبیر جیسا درندہ نہیں ہوتا۔ کچھ شوہر شادی کے بعد بیوی کو بیوی کا ہی درجہ دیتے ہیں۔ زبان کو لگام دو اشر احمد۔ اشر ویڈیو کے بارے میں جانتا تھا۔ حیا کی سوچ کی سوئی وہی اٹکی ہوئی تھی۔ میری بات ختم نہیں ہوئی۔ آپ اپنے بیٹے سے جا کر یہ بھی کہیے گا کہ سارے بھائی عاطف زمان جیسے بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے نہیں ہوتے، بہن کا گھر توڑنے والے نہیں ہوتے۔ کچھ بھائی شانزل ابراہیم اور اشر احمد جیسے بھی ہوتے ہیں۔ خیر، ہماری بے خبری سے وہ اتنا آگے بڑھ گیا، مگر اب اگر دوبارہ اس نے میری بہن کا گھر توڑنے کی کوشش کی تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ سبھی ساکت کڑے اشر کے نئے روپ کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی لان میں گاڑیوں کی آواز آئی۔ حیا نے باہر جھانکا، اطمینان سے واپس آئی۔ حور ذرا کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ حورین نے سمجھ کر سر ہلایا اور کمرے کی طرف بڑھی۔ اشر اور زمان عبیر اس دوران ایک دوسرے کو ایسے گھور رہے تھے جیسے سالم نگلنے کا ارادہ ہو۔ جیسے ہی حورین کمرے میں داخل ہوئی، حیا نے کہا، آئی ایم سوری حور۔ حورین کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے حیا نے باہر نکل کر دروازہ لاک کر دیا۔ حیا دروازہ کھولو حیا، کون آیا ہے باہر؟ حیا دوڑتی ہوئی حال میں آئی۔ اشر تم فوراً شانزل بھائی اور شاذر کو فون لگاؤ، ان سے کہو کہ باہر حیات سکندر آیا ہے۔ ہانیہ تم آنیہ کو لے کر کمرے میں جاؤ اور خبردار جو کسی نے حور کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کہتے ہوئے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ حیات سکندر آیا ہے سن کر سب ہی بوکھلا گئے اور فوراً ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ کچھ سیکنڈ میں حیا واپس آتی نظر آئی، دوڑتی ہوئی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ تم کیا پاگل پن کرنے جا رہی ہو؟ اشر برہم ہوا۔ جو میں کرنے جا رہی ہوں مجھے کرنے دو۔ حیا میری شانزل بھائی سے بات ہوئی ہے، وہ آ رہے ہیں۔ اتنے میں ڈور بیل بجی، یقیناً حیات سکندر ہی تھا۔ ایک دم خاموش۔ اشر احمد میرے پاس بحث کا وقت نہیں ہے اور خبردار جو تم باہر آئے، کہہ کر ہی دروازے کی طرف جانے لگی تو اشر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا اشر، یہاں وہ مجھ سے بدلہ لینے نہیں آیا ہے، حور کو اندر رہنے دینا۔ ایک مرتبہ پھر فضا میں ڈور بیل کی آواز گونجی۔ میرا ہاتھ چھوڑو اشر احمد۔ حیا غرائی تھی، میں نہیں چھوڑوں گا، اس نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ اور پھر کیا تھا؟ حیا نے پوری قوت سے دوسرا ہاتھ گھما کر تب پر جڑ دیا تھا اسے۔ حور کی جان خطرے میں ہے، اب اگر تم نے مجھے روکا تو حیات سکندر مجھے نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے، میں خود کو شوٹ کر لوں گی، کہہ کر حیا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر دروازہ کھولا اور باہر نکل کر دروازے کو بند کر دیا۔ ایک زوردار دھکا حیات سکندر کو مارا۔ میری بات، اس نے حیات سکندر کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو حیات سکندر۔ حیا نے اس کے سر پر گن تان دی۔ ابھی فوراً چلے جاؤ، مجھے صرف حورین۔ اس کی بات پر حیا نے دانت پیسے۔ اپنی زبان سے میری حور کا نام مت لو۔ شاذر اور بائی تمہارا انتظام بعد میں کریں گے، اگر تم نے میری حور کے بارے میں سوچا بھی تو عبرت کا نشان بنا دوں گی۔ یہ محض دھمکی نہیں ہے، میں ایسا کر بھی سکتی ہوں، یقین جانو مجھے اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، ابھی کہ ابھی دفع ہو جاؤ۔ حیات سکندر نے ایک گہری سانس لی اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس نے اسٹریپ کھینچ کر کھولنے کی کوشش کی مگر نہیں کھلی۔ حیا کے اندر کوئی بہت زور سے ہنس کر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ حیا تم ایک سینڈل کا اسٹریپ نہیں کھول سکتی ہو اور تمہیں شاذر جانزیب کی چاہ ہے، اسے حاصل کرنا چاہتی ہو، کیا تم اس کے لائق ہو؟ غصے میں آ کر حیا نے سینڈل کھینچنی شروع کی۔ اب اس سے کیوں لڑ رہی ہو؟ آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شاذر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولے جھک کر پوچھ رہا تھا۔ حیا نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ وہ سینڈل کی اسٹرپ کھولنے نہیں آ رہی۔ اٹک اٹک کر جملہ مکمل کیا اور آنسوؤں کو بہت مشکل سے روکا۔ لہجہ ایسا تھا جیسے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہی ہو۔ اور پھر اگلے لمحے حیا نے دیکھا شاذر جھک کر اس کی سینڈل کی اسٹرپ کھولنے لگا۔ حیا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔
سینڈل کھینچ کھینچ کر پورا پاؤں سرخ کر لیا ہے، تھوڑا کم جلا کرو۔ وہ ہنس کر کہہ رہا تھا۔ اگر حیا موڈ میں ہوتی تو ضرور جواب دیتی، مگر اس کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا۔ اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ چلے کہہ کر شاذر نے اپنی مضبوط ہتھیلی حیا کے آگے پھیلائی۔ حیا نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ساڑی سنبھالتے ہوئے نکلی۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا نے استقبال کیا۔ وہ لوگ سمندر کے کنارے آئے تھے، مگر اسے پیروں کے نیچے ریت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ حیا نے گردن جھکا کر نیچے دیکھا تو پیروں کے نیچے گلاب کی پنکھڑیاں بچھی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم لیتے آگے بڑھنے لگے۔ اس کا ہاتھ اب بھی شاذر کے ہاتھ میں تھا۔ بہت تجسس سے حیا نے اس کے چہرے پر کچھ تلاش کرنا چاہا، مگر وہاں ایسے ہی تاثرات تھے جن سے اندازہ لگانا ناممکن بات تھی۔ اس نے ایک گہری اور تکی ہوئی سانس لی۔ اس کے اعصاب کو سکون پہنچانے کے لیے یہ کافی نہ تھا۔ یہ بہت خوبصورت رات، یہ ٹھنڈی ہوا، یہ سمندر، یہ گلاب سے سجا راستہ، یہ چاند، یہ ستاروں بھرا آسمان، مگر یہ سب تو اس کی خوشی کا باعث نہیں تھا۔ اس کی خوشی تو کچھ اور تھی۔ اس کے اندر پھر کوئی بہت زور سے چیخا، یہ شخص کسی اور کا نہیں ہے تو کیا ہوا، تمہارا بھی تو نہیں؟ اسی لمحے میں حیا کے دل نے وہ فیصلہ کیا جو وہ پچھلے 6 مہینوں سے نہیں کر پا رہی تھی۔ شاذر اسی لیے ایک چبوترے پر آیا۔ چبوترا 3 سیڑھیوں کے اوپر بنا تھا۔ چاروں کونوں پر ستون تھے جو مہکتے گلابوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ چھت پر ننھے ننھے کمکمے چمک رہے تھے۔ درمیان میں کھانے کی گول میز پر موم بتی روشن تھی۔ شاذر نے حیا کو ایک کرسی پر بٹھا کر خود دوسری کرسی سنبھالی۔ ایک لمحے کو اسے غور سے دیکھا۔ میرے خیال میں تمہیں یہ سب پسند نہیں آیا۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے۔ شاذر کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھر کر غائب ہوئی۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ سب خوبصورت ہے یا نہیں، میں نے پوچھا کہ یہ تمہیں پسند آیا یا نہیں۔ خیر، ہلکی پھلکی باتوں میں کھانا ختم ہوا۔ حیا کا ذہن اپنے فیصلے پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں چبوترے کے کنارے کھڑے دور ٹاٹے مارتے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ حیا، میں تمہیں یہاں اس لیے لے کر آیا ہوں کیونکہ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ حیا نے ایک تکی سی سانس خارج کی۔ مجھے بھی آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ صبح سے اتنا کچھ ہوا کہ موقع ہی نہیں ملا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ شاذر، کل رات آپ یقیناً حیات سکندر کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ یہ بات مجھے نہیں پتہ تھی اور میں ایک جذباتی لمحے میں کمزور پڑ گئی اور بہت سی بکواس کر گئی۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے شرمندگی بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شاذر نے جذباتی لمحے اور بکواس لفظ پر بنوئی سکڑی اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا وہ سب بکواس تھی؟ حیا نے بات جاری رکھی۔ سچ میں وہ سب میں نے آپ سے ہمدردی سمیٹنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ شاذر کے ذہن نے لمحے بھر میں ساری جمع تفریق کر لی اور اسے ساری تمہید کا مطلب سمجھ میں آیا۔ میں نے کبھی آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہا، مگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے پتہ ہے کہ میں کئی مرتبہ آپ کی پریشانی کا باعث بنی ہوں۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ تنبیہ تھی کہ آگے کے جملے سوچ سمجھ کر کہنا، مگر حیا نے شاید محسوس ہی نہیں کیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے عیبوں اور خامیوں سے بخوبی واقف ہوں۔ اپنے مکمل اور بافخر ہمسفر کے ساتھ زندگی کی خوشیاں سمیٹنے کا حق ہر کسی کو ہے اور آپ کو بھی ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرنے میں مجھے کافی وقت لگا، مگر میری طرف سے اب آپ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا۔ وہ بہت بے رحم بنی اپنے دل پر خنجر چلا رہی تھی۔ اچھا، کہہ کر شاذر استحساسیہ ہنسا۔ حیا کو لگا سامنے موجود سمندر کی طرح ہی ایک غم کا سمندر اس کے دل میں ابل رہا ہے، جسے آنکھوں کے ذریعے بہنے سے وہ بہت مشکل سے روک رہی تھی۔ کہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن اگر میں کسی مکمل اور بافخر ہمسفر کے ساتھ خوشیاں سمیٹوں تو تمہارا کیا ہوگا؟ کیا تمہیں مجھ سے کچھ نہیں چاہیے؟ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مگر شاذر کے طنزیہ لہجے نے اس کے دل پر کاری ضرب لگائی۔ کل اس نے اپنی ساری کمزوریاں شاذر پر عیا کر دی تھی اور شاذر نے اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا، سب جانتا تھا، پھر بھی حیا نے جان کر پہلا سوال نظر انداز کیا اور اپنی تمام تر قوت اکٹھا کر کے کہا، کل میں نے آپ سے وہ باتیں بھی کہہ دی جو میں خود سے بھی کہنے سے ڈرتی تھی، اور میں آپ سے صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ ان سب باتوں کو لے کر کسی کے سامنے میرا تماشا مت بنائیے گا۔ میری ذات کا برہم دنیا کے سامنے قائم رہنے دیجیے گا۔ پوری کائنات میں حیا زمان واحد لڑکی تھی جس کے آگے شاذر جانزیب کا صبر جواب دے جاتا تھا۔ آج بھی وہی ہوا، اس کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے حیا کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا گرا ہوا ہوں کہ دنیا کے سامنے تمہارا تماشا بناؤں گا، تمہاری ذات کا غرور توڑوں گا؟ جواب دو۔ لہجہ بلا کا سخت تھا۔ حیا گڑبڑا گئی۔ میں بولو حیا، تمہیں جو کہنا تھا تم کہہ چکی ہو، اب میرے سوالوں کا جواب دو۔ تم تو اپنی چیزیں کبھی نہیں چھوڑتی، چاہے وہ کپڑے ہی کیوں نہ ہو۔
تو تم مجھ سے دستبردار ہونے کے لیے کیسے تیار ہو گئی؟ تم بلا کی ضدی ہو، مگر میرے معاملے میں تمہاری ضد کہاں جاتی ہے؟ میرے معاملے میں تم نے ضد کیوں نہیں کی؟ حیا کے پاس اس کے تمام سوالوں کے جواب تھے، مگر وہ دینا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جوابات دینے سے اس کی ذات کا رہا سہا مان بھی ختم ہو جاتا۔ شاذر نے اسے مزید قریب کیا۔ نیلی آنکھوں میں اندر تک اتر جانے کا جنون تھا۔ جواب دو حیا۔ وہ کائنات کا واحد شخص تھا جس کے آگے حیا زمان بے بس ہو جاتی تھی، اور آج بھی ہو گئی تھی، کیونکہ ضد کسی کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ مجھے آپ کو حاصل نہیں کرنا تھا، بلکہ میں تو آپ کی بن جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا رہا سامان بھی اس شخص کے آگے کھو دیا۔ کب سے رکے آنسو ایک ساتھ بہہ نکلے۔ شاذر تو مانو پتھر کا ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کی بے یقینی سے کیفیت کے بعد اس کے لب ہلے۔ پھر سے کہو۔ شاذر کی فرمائش پر حیا نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ کیا کہوں؟ حیا کی بات پر شاذر مسکرایا۔ حیا کو پکا یقین ہو گیا کہ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ شاذر نے اس کا بازو چھوڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہوں؟ کیوں؟ حیا نے روٹے انداز میں اپنے آنسو پوچھے۔ تم پہلے بیٹھ جاؤ، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم گر ہی نہ جاؤ، کہہ کر شاذر نے اسے چبوترے کے زینے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے حیا کے دونوں ہاتھ تھامے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ کل رات میں نے تمہاری ساری باتیں سنی، آج کی رات مجھے دے دو، آج میری سن لو حیا۔ حیا اسے یک ٹک دیکھنے لگی۔ کیا ہو جاتا اگر یہ شخص میرا نصیب ہوتا؟ کیا تم پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتی ہو؟ اور حیا کا دل دھڑک اٹھا، بالکل ویسے ہی انداز میں جس انداز میں نکاح کی رات دھڑکا تھا۔ میں نہیں رکھتا تھا۔ اتنے مہینوں بعد اس نے اپنے دل کی دھڑکن سنی تھی۔ زندہ ہونے کا احساس ہوا تھا، مگر دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ مگر یقین آ گیا، پتہ ہے کب وہ پوچھ رہا تھا، اور حیا کی سانس تک رک گئی تھی، تمہیں دیکھ کر۔ ہاں حیا، مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ حیا کا دھڑکتا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ حیا کو لگا جیسے کسی نے ستاروں بھرا آسمان دڑام سے اس کے سر پر گرا دیا ہو۔ حیا کے اعصاب ایک جھٹکے کی زد میں آئے تھے۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان گھومتا نظر آیا، اور وہ اپنے حواس کھوتی چلی گئی۔ وہ لڑک کر زمین پر جا گرتی اگر شاذر اسے بر وقت نہ سنبھالتا۔ حیا آنکھیں کھولو حیا۔ حیا کیا ہوا ہے؟ حیا میری طرف دیکھو۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو شاذر اس پر جھکا پریشانی سے پکار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ حیا آر یو اوکے؟ حیا میں کچھ پوچھ رہا ہوں، حیا جواب دو۔ حیا نے ایک لمحے کو نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ خدا کا واسطہ ہے حیا، جواب دو، تم ٹھیک ہو؟ میری جان نکل جائے گی حیا۔ تمہیں سنائی دے رہا ہے میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ جواب دو، تم ٹھیک ہو؟ حیا نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ جذباتی ہو۔ آپ نے ابھی کیا کہا تھا؟ حیا نے بمشکل کپکپاتے ہونٹوں سے سوال کیا۔ I fell in love with you at first sight۔ یہ معجزہ ہی تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ شاذر کے ہاتھ پر سر رکھ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ شاذر نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تام کر اوپر کیا اور انگوٹھی کی پور سے آنسو پونچھے۔ بالکل ان آنسو کو مت بہاؤ، بس مجھے سنو، بغیر روئے۔ اپنی نیلی آنکھوں سے اس کی آنکھوں کو باندھے وہ کہہ رہا تھا، اور حیا کا روم روم آذو سماعت بن گیا۔ حیا مجھے آج یہ اعتراف کر لینے دو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، پہلی نظر میں۔ حیا اب بھی بے یقین سی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے شاذر؟ آپ مطلب میں تو خوبصورت بھی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں اتنا سطحی مرد لگتا ہوں جس کی محبت کا معیار ظاہری خوبصورت پر منحصر ہو؟ اور حیا تم اتنی خوبصورت ہو کہ تم نے شاذر جہاں کو اسیر کر لیا ہے ایک نظر میں، بلکہ جس حیا سے میں نے محبت کی ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیسی ہو تو اس کا جواب ہوگا میں خوبصورت ہوں۔ شاذر کی بات پر حیا نم آنکھوں سے مسکرائی۔ حیا میں نے سچ میں تمہاری ظاہری خوبصورتی سے محبت نہیں کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے حسن نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ دیار غیر میں گزارا ہے۔ شاذر جہاں کو کوئی تسخیر نہیں کر پایا، مگر تم جب دوڑتی ہوئی صنم کے پاس آئی تھی اور اپنی چادر اتار کر صنم کو ڈھانپا تھا، تم بلا اجازت میرے دل کے تمام دروازے کھول کر سب سے اونچی صنعت پر برجمع ہو گئی تھی۔ تمہاری اس ادا نے شاذر جہاں کو تسخیر کر لیا۔ وہ مسکرایا جیسے اس بات نے اسے بہت مزہ دیا ہو، حالانکہ وہ وقت ایسا نہیں تھا۔ جب میں نے پہلی مرتبہ تمہاری آنکھوں میں دیکھا، کھوئے ہوئے انداز میں بول رہا تھا، جیسے اب بھی اس واقعے کو پورے جان سے محسوس کر رہا ہوں، اور حیا زمان کی جان سمٹ کر شاذر جہاں کی آنکھوں میں قید ہو گئی۔ جب میں نے پہلی مرتبہ تمہاری آنکھوں میں دیکھا، وہ ایک لمحے کو پھر رکا۔ نیلی آنکھ کے اس لمحے کے سحر میں کوئی تھی، نہیں دیکھنا چاہتا تھا جو کچھ میرے پاس تھا، براہ راست حیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس ایک نظر کے صدقے میں اپنا سب ہار گیا۔ حیا کو لگا آسمان میں تارے اتنی زور سے ٹمٹمائے ہو
جیسے اس اعتراف کا جشن منا رہے ہو۔ یقین جانو حیا، جب تم میرے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی، جب تم نے مجھ پر بندوق تانی، یہاں تک کہ تم صرف اپنی دوست کے لیے میرے یعنی ایک اجنبی کے ساتھ چلی آئی، اتنا تو کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ جب تم صنم کے لیے رو رہی تھی، تمہارے آنسو میں نے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس کیے۔ میں خود اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ جس طرح تم صنم کو مجھ سے بچا رہی تھی، تم جتنی حوصلہ مند لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ ایک ایک کر کے سارے واقعے دہرا رہا تھا۔ تم مجھے قدم قدم پر حیران کر رہی تھی۔ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو تم نے مجھے سہارا دیا۔ اتنا شفاف روح، اتنا صاف دل، کوئی کیسے خود کو تمہارے سحر سے بچا سکتا ہے؟ میں بھی نہیں بچا پایا۔ شاذر جان زیب بھی حیا زمان کے سحر میں تا قیامت قید ہو گیا۔ منہ بند کرو حیا۔ شاذر کی بات کے درمیان اچانک اس کے کھلے منہ پر چوٹ کی۔ حیا اپنی بے وقوفی پر خود ہی مسکرائی۔ اچانک یہ رات اسے دنیا کی سب سے حسین رات لگنے لگی۔ جیسے جیسے شاذر بول رہا تھا، سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جنہیں اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب صنم نے تم سے بے دریغ اور بلا وجہ جھگڑا کیا اور تم روتے ہوئے جانے لگی، تمہاری اداس چہرے کو دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں تمہارا مذاق اڑانے کے لیے تمہیں نہیں روکا تھا، بلکہ مجھے لگا تم روتے ہوئے صنم کے آنسو پوچھتی ہو، مگر تمہارے آنسو کون پہنچے گا؟ شاید یہ بات میں تمہیں اسی وقت کہہ دیتا، مگر جب میں نے اشہر کو پٹتے ہوئے دیکھا تو اپنا ارادہ بدل دیا۔ شاذر کے لہجے میں شرارت تھی۔ تم نے جب صنم سے اس غلطی کی معافی مانگی جو تم نے کی ہی نہیں تھی، تمہاری اس لوٹ لینے والی ادا نے ایک بار پھر میری روح کو باندھ لیا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ تمہارے لیے انا سے زیادہ بلکہ سب سے زیادہ محبت عزیز ہے۔ مجھے کبھی کبھی صنم اور تمہاری دوستی پر رشک آتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب تم حویلی سے وہ کاغذات چرا کر لائی تھی تو تم نے مجھے جتا دیا تھا۔ حیا، بھلے تم حورین کے لیے لے کر آئی تھی، لیکن جیت تو میری ہوئی تھی نا۔ اگر تم وہ کاغذات نہیں لاتی تو میں جنگ ہار جاتا۔ ایک بار پھر تم نے شاذر جان زیب کو جیت لیا۔ تم آندھی طوفان کی طرح آئی۔ میرے ہاتھ میں کاغذات کے ساتھ خواہشات کا ایک جگنو بھی تما گئی۔ پتہ ہے کون سی خواہش؟ آج حیا صرف اسے سننا چاہتی تھی۔ میں بتاتا ہوں۔ وہ ننھا سا جگنو اس خواہش سے روشن تھا کہ کاش حیا زمان کو مجھ سے ایسی ہی محبت ہو جائے، وہ میرے لیے بھی حد سے گزر جائے۔ اگر حیا زمان کے سامنے کوئی ایک طرف شاذر جان زیب اور دوسری طرف دنیا رکھ دے تو حیا ایک لمحے سوچے بغیر دنیا ٹکرا دے۔ شاذر کے لہجے میں ایک زمانے کی حسرت تھی۔ جب اس شو روم میں صنم کی خاطر تم نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، میں بدحواس سا شو روم پہنچا تو صنم نے مجھے بتایا کہ تمہارے پیچھے وہ لوگ گئے ہیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے لگا ایک مرتبہ پھر شاذر جان زیب سر آسمان خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ اس کے آگے میں سوچ بھی نہیں سکا۔ وہ آدمی تم پر چاقو سے وار کر رہا تھا۔ مجھے لگا مجھے اگلی سانس نہیں آئے گی۔ تمہیں تو اپنے وجود سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ میں تم سے کہنا چاہتا تھا کہ تمہاری جان قیمتی ہے۔ تمہاری جان قیمتی ہے حیا، میرے لیے قیمتی ہے، اور پھر تم میرے نصیب میں لکھ دی گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میری زندگی کی غلطی ہو، یا پھر وہ سودا جو میں نے اپنی بہن کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ نہیں حیا، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہو۔ اولین جستجو۔ ہماری شادی اس قدر ہنگامی صورتحال میں ہوئی، اس کے بعد بھی اماں وغیرہ مجھے یہ سب کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تمہیں میں نے اپنی تمام تر شدت سے چاہا ہے۔ میری زندگی تمہارے گرد گھومنے لگی تھی۔ تمہارے دم سے میرے گھر میں رونق تھی۔ تمہاری وجہ سے میرے گھر میں کلکلاتی ہنسی گونجتی تھی، ورنہ تو میرے گھر میں اداسیاں راج کرتی تھی۔ تم ہی بتاؤ، جب ایک دن مجھے پتہ چلے کہ جس کا وجود میرے جینے کا باعث ہے، وہ ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، اس کی زندگی میں میری ذات کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، میں کیا کرتا؟ حیا نے کچھ کہنا چاہا تو شاذر نے روک دیا۔ جانتا ہوں، مگر تب تمہیں یہی سمجھاتا نا؟ میں کیا، کوئی بھی یہی سمجھتا۔ تمہاری حورین کے لیے دیوانگی سے ہر کوئی واقف تھا۔ تم حورین جان زیب کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو یہ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتی ہو، بلکہ محبت کے معاملے میں تمہارے لیے حدود و قیود کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو میں کیا کرتا؟ تم جس سے محبت کرتی ہو اس کے لیے کوئی حد متعین ہی نہیں کرتی۔ تم مجھ سے کیا، کسی سے بھی پوچھو، کیا تم حورین کے لیے ایسا کر سکتی ہو؟ کوئی بھی کہے گا ہاں، حورین جان زیب کے لیے حیا زمان ہر حد سے گزر سکتی ہے، آگ کا دریا پار کر سکتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں دھتکار کر گیا تھا؟ نہیں حیا، زندگی میں پہلی بار شاذر جان زیب کسی مشکل کو پیٹ دکھا کر چلا گیا تھا۔ میں ڈر گیا تھا کہ اب تو صنم بھی نہیں ہے، کہیں تم نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے آزاد کر دو تو میں کیا کروں گا؟ میری یہ جنجلاہٹ، یہ خوف غصے کی شکل میں باہر نکلا۔
میں نے سوچا کہ کچھ دنوں تک یہاں سے ہٹ جانا ہی ٹھیک ہے۔ زندگی میں پہلی بار تم مجھ سے کچھ مانگو گی تو میں تمہیں کیسے منع کروں گا؟ یقین جانو حیا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم سیڑھیوں سے گر گئی ہو۔ مجھے بالکل نہیں پتہ تھا۔ میں نے تو جان بوجھ کر کبھی تمہاری خبر نہیں لی کہ کہیں تم ایسا مطالبہ نہ کر دو جو میں پورا نہ کر سکوں۔ میں تو یہی سوچتا رہا کہ اگر کہیں سے تم آ جاؤ اور مجھے منا لو۔ پل پل بے چین تھا کیونکہ تم مجھے منانے نہیں آئی تھی، حالانکہ حیا زمان چاہے تو کیا نہیں کر سکتی۔ یقین کرو حیا، اگر تم ایک بار مجھے آ کر کہتی کہ میں صرف آپ کی ہوں تو میں سب بھول جاتا، مگر تم نہیں آئی۔ میں نے دہکتے انگاروں پر وہ 1.5 مہینے گزارے، تم نہیں آئی تو میں نے وہ خط لکھا، کیونکہ جس حیا زمان کو میں جانتا تھا وہ اپنی چیز پر کسی کا قبضہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا اس دن، مگر تم تب بھی نہیں آئی۔ اسی لیے میں نے دوسرے دن وہ خط لکھا کہ میں شادی کر چکا ہوں۔ میں نے سوچا تم شاید باس پرس کرنے، لڑنے جھگڑنے ہی آ جاؤ، مگر تم نہیں آئی۔ میں بے قرار تھا۔ وہ 5 مہینے تم نے اگر عذاب میں گزارے ہیں تو سکون سے میں بھی نہیں رہا تھا۔ میں صنم کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید اپنے حور کے صدقے تم میری ہمراہی قبول کر لو، لیکن جب میں واپس آیا تو تمہیں عزیر حیات کے شکنجے میں دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ تم میرے قدموں میں نہیں گری تھی حیا، میری محبت منہ کے بل گری تھی۔ میں اس قدر شاک میں تھا کہ مجھے اپنی آتی جاتی سانسوں کا خیال تک نہ تھا۔ جن 2 دنوں میں تم زندگی اور موت کے درمیان جوڑ رہی تھی، یقین جانو میری جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ لمحہ آخری ہے، اب میرا دل بند ہو جائے گا۔ صنم مجھ سے بہت سے سوال پوچھ رہی تھی جس کے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھے۔ تمہارے ہوش میں آنے کے بعد میں اس قدر شرمندہ تھا کہ تمہارے سامنے آنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ جس حیات سے مجھے محبت تھی وہ تو کہیں تھی ہی نہیں، اور شاذر جہاں زیب بھی تو کہیں نہیں رہا تھا۔ جب تم درد کی شدت سے رو پڑتی اور چیختی تھی، میری روح بھی تڑپ کر چیختی تھی۔ حیا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی آواز نہیں آتی تھی۔ تمہیں اس درد سے گزرتا دیکھنا میرے لیے اتنا بڑا عذاب تھا جس کا اندازہ تم کبھی نہیں لگا سکتی ہو۔ میں نے سوچا اب میں بس تمہارا فیصلہ قبول کر لوں گا، چاہے جو بھی ہو، مگر تم مجھے موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ تمہاری آنکھوں کی ویرانیاں، تمہاری تکلیف میرا دل چیر دیتی تھی۔ اگر تم رات کو بے چین رہتی تو چین سے میں بھی نہیں رہتا تھا۔ میں تمہیں کیسے ثبوت دوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ جب تم بستر پر نہیں ہوتی تو میں بے چین ہو کر گہری نیند سے اٹھ جاتا ہوں؟ تمہارے ہونے کا احساس میرے لاشعور کو ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن ایک بار پھر تم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ عزیر حیات آیا تھا تو تم مجھے اٹھا دیتی۔ شاذر جان زیب پر گولی چلانے کا جگر نہیں ہے اس کے پاس، مگر تم چلی گئی۔ اگر اس رات تمہیں بیڈ پر نہ پا کر میں تمہیں ڈھونڈنے نہ آتا تو پھر ایک بار تمہیں کھو دینے کا خوف غصے کی شکل میں باہر نکلا، اور ہر بار کی طرح میں اپنی محبت کی زد میں آ کر تمہارے ساتھ زیادتی کر گیا۔ ہر بار میں تمہارے ساتھ زیادتی کر جاتا ہوں، اور اس رات بھی کر گیا۔ مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ شاذر نے بہت ملائمت سے اس کے رخسار کو سہلایا جس پر اس کی انگلیوں کے نشان ماند پڑ گئے تھے۔ مجھے معاف کر دو ہر زیادتی کے لیے، مگر یہ جدائی میرے مقدر میں مت لکھو۔ تمہارے بغیر میں زندگی سے خوشیاں کیسے سمیٹوں گا جب تم ہی زندگی میں نہیں رہو گی؟ مجھے نہیں پتا تھا حیا کہ جو لڑکی دوسروں کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیرتی ہے وہ اتنی محرومیوں کا شکار ہے۔ مجھے ہر اس زیادتی کے لیے معاف کر دو جو جانے انجانے میں مجھ سے ہو گئی ہے۔ میں ہار گیا ہوں حیا، مجھے میری ساری شکست قبول ہے، مگر تم چاہتی ہو میں کسی مکمل اور بافخر ہمسفر کے ساتھ زندگی گزاروں تو یہ مجھے قبول نہیں۔ شاذر پلیز، میں آپ کو ہرانا نہیں چاہتی تھی، بلکہ میں آپ کو جیتنا چاہتی ہوں۔ میری زندگی میں آنے والے واحد شخص ہیں آپ۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ساڑی پر لگے ننھے آئینے ستاروں کی مانند دمک رہے تھے۔ شاذر کو وہ اسی خوبصورت رات کا حصہ لگ رہی تھی۔ محبت تو نکاح کے بعد ہی میرے دل میں نازل ہو گئی تھی۔ مجھے آپ سے بالکل ویسی ہی محبت ہو گئی تھی جیسے آپ نے خواہش کی تھی۔ یقین کریں مجھے دنیا سے کبھی فرق نہیں پڑا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، مجھے آپ سے فرق پڑتا ہے۔ حیا زمان ایک لمحہ سوچے بغیر شاذر جان زیب کے لیے دنیا ٹکرا سکتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے، تلخ ہے مگر حقیقت ہے۔ میرا ساتھ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ آپ نے ابھی دیکھا ہے مجھے ایک سینڈل تک اتارنے کے لیے کسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں چیزیں بھول جاتی ہوں، کبڈ کیسے لاک کرنا ہے، کسی کو کال کیسے کرنا ہے، یہاں تک کہ کمرے سے ہال تک کا راستہ۔ اگر کچن میں کبھی چلی جاؤں تو کچن سے واپس کمرے تک کیسے آنا ہے، وہ راستہ تک کبھی میں بھول جاتی ہوں۔ پتہ نہیں ہوتا کب کون سی چیز یاد رہے، کب کون سی چیز بھول جائے۔ جس سوسائٹی میں آپ موو کرتے ہیں وہاں آپ کے ساتھ چلنے کے میں لائق نہیں ہوں۔ حیا، تم میرے ساتھ یہ بکواس باتیں مت کیا کرو۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟
تم چیزیں بھولتی نہیں ہو۔ ڈاکٹر سے میں نے بات کی ہے حیا، انہوں نے کہا ہے کہ تم چیزیں بھولتی نہیں ہو، بلکہ تم نے اس خط اور اس واقعے کو اتنا سوچا ہے کہ باقی چیزیں پس منظر چلی گئی ہے۔ تمہیں سب یاد ہے۔ جیسے جیسے تم اس واقعے کو سوچنا چھوڑ دو گی، دھیرے دھیرے تمہیں سب یاد آ جائے گا، اور اگر نہ بھی آئے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم مجھے ہر حال میں قبول ہو۔ تمہیں قبول کرنے کے لیے صرف ایک جواز کافی ہے، تم حیا ہو بس۔ محبت تو کبھی کسی وجہ سے نہیں ہوتی، اور جو کسی وجہ سے ہوتی ہے وہ محبت نہیں ہوتی۔ تم کس سوسائٹی، کس دنیا کی بات کر رہی ہو؟ ایک بات یاد رکھنا، اگر حیا زمان شاہ جہاں زیب کے لیے دنیا ٹکرا سکتی ہے تو شاہ جہاں زیب بھی حیا زمان کے لیے دنیا کو ٹکرانے کی ہمت رکھتا ہے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تم میرے لائق ہو یا نہیں، تمہیں چیزیں یاد رہتی ہے یا نہیں، تم عقل مند ہو یا بیوقوف مجھے نہیں پتا، تم پاگل ہو یا نہیں، تم خوبصورت ہو یا نہیں، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ تم حیا ہو اور تم میری ہو، بس تم میری ہو جاؤ حیا۔ شاذر میری بات سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں قدم قدم پر لڑکھڑا جاتی ہوں، قدم قدم پر مجھے ٹوکروں سے بچانا پڑے گا، ایک وقت کے بعد آپ مجھے ٹوکروں سے بچاتے بچاتے اکتا جائیں گے۔ حیا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، جب بھی ٹوکر لگنے پر تم لڑکھڑاؤ گی میں تمہارا سہارا نہیں بنوں گا، میں تمہارے پنکھ بنوں گا۔ حیا ہم ساتھ اڑیں گے، ساتھ اڑیں گے۔ تم بے خوف ہو کر خواہشوں کے آسمان کو چونا، ہم تمہارے خواہش کے آسمان کو ساتھ چوئیں گے۔ میری ہمراہی میں نہ تمہیں گرنے کا خوف ہوگا نہ ٹوکر لگنے کا خدشہ۔ بولو حیا، بنو گی میری؟ حیا کی آنکھوں سے ایک آنسو پھر آنسو جاری ہو گئے۔ آج خدا نے اس کی دامن میں اس قدر خوشیاں ڈالی تھیں کہ اس کا دامن تنگ پڑنے لگا تھا۔ میں تو ازل سے آپ کی ہوں، حیا تو ازل سے شاذر کی ہے۔ مجھے اعتراف کرنے دیں کہ حیا آپ کی دیوانی ہے۔ دونوں ہی دل سے مسکرائے تھے۔ کہیں دور، بہت دور محبت بھی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ لیکن آپ کبھی مجھے بھلکڑ ہونے کا طعنہ نہیں دیں گے، نہیں دوں گا۔ آپ کبھی دوسری شادی نہیں کریں گے، نہیں کروں گا۔ آپ ہمیشہ صرف میرے رہیں گے، صرف تمہارا رہوں گا۔ آپ اینجلینا کو بہن بنا لیں گے۔ شاذر ایک لمحے کو چونکا، پھر زوردار کہکہا لگایا، لیکن حیا کے گھورنے پر کہا، بالکل بنا لوں گا، اور آپ مجھے اپنے دل تک، اپنے غموں تک رسائی دیں گے۔ شاذر کے مسکراتے ہوئے لب سکڑے اور وہ خاموش ہو گیا۔ حیا مزید قریب ہو کر بیٹھی۔ مجھے شاہ جہاں زیب کو جاننا ہے، اس کے دل کا حال سننا ہے۔ شاذر نے نگاہیں چرائی، ابھی سنا تو دیا۔ نہیں شاذر، یہ اعتراف تھا، مجھے آپ کے دل کا حال سننا ہے۔ وہ خول جس میں شاہ جہاں زیب قید تھے، اس کا حصہ بننا ہے۔ یہ لمحہ، یہ فیصلہ شاہ جہاں زیب کے لیے بہت مشکل تھا۔ آپ نے ابھی کہا تھا کہ اگر میں آپ سے پہلی بار کچھ مانگوں تو آپ منع نہیں کر پائیں گے۔ شاذر خاموش ہی رہا۔ حیا اٹھی اور کل رات کی طرح شاذر کے پیروں پر بیٹھی۔ شاذر نے نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ حیا نے بہت ملائمت سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھا جہاں اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کو اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ یوں مت کرو حیا، تم اس طرح کرو گی تو میں کیسے منع کروں گا؟ شاذر کا لہجہ امید سے پر تھا، التجا سے بھرپور تھا۔ حیا نے اپنی پیشانی شاذر کی پیشانی پر ٹکا دی، اس کے دل پر رکھے ہوئے ہاتھ سے دل کو سہلایا۔ وہ ایک ایک کر کے اس کی راہیں مسدود کر رہی تھی۔ شاذر نے پھر گہری سانسیں لی۔ حیا نے دوسرے ہاتھ سے اس کے رخسار کو سہلایا۔ یقیناً شاہ جہاں زیب کے لیے یہ انتہائی مشکل کام تھا۔ شاذر نے آنکھیں بند کر لیں، اپنے رخسار کے اوپر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میرے دل میں بہت طغیانیاں ہیں حیا، تم ان کی زد میں آ جاؤ گی، قبول ہے۔ بہت سے طوفان ابل رہے ہیں، تم زخمی ہو جاؤ گی، قبول ہے۔ آنکھ کا دریا ہے حیا، مان جاؤ، نہیں تو جھلس جاؤ گی، قبول ہے۔ وہ حیا تھی، وہ پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی۔ وہ کائنات کی واحد لڑکی تھی جس کے آگے شاہ جہاں زیب کی ثابت قدمی گھٹنے ٹیک دیتی تھی۔ وہ واحد لڑکی تھی جس کے آگے شاہ جہاں زیب بے اختیار ہو جاتا تھا، آج بھی ہونے لگا تھا۔ یا شاید وہی لڑکی تھی جو شاہ جہاں زیب کو بے اختیار کر سکتی تھی۔ کچھ ساعتیں تو ایک دوسرے کو محسوس کرتی گزری۔ اس کا یہ انداز برسوں سے جلتے شاہ جہاں زیب کے دل میں موجود طوفانوں کو متاثر کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح حیا کو ٹال دے۔ ایک عرصے سے آپ مہر بلب ہیں، اب بس کر دیں، کب تک خود کو نظر انداز کریں گے؟ آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے مگر اپنی ذات پر ظلم کر جاتے ہیں۔ شاذر کب تک اپنی تکلیف کو خود سے چھپاتے رہیں گے؟ شاہ جہاں زیب ان لوگوں میں سے تھا جو دوسروں کے زخموں پر مرہم تو رکھتے ہیں مگر اپنے زخموں کو خود سے بھی چھپا لیتے ہیں۔ حیا پلیز میرے زخم نہ ادھیڑو۔ شاذر کے لہجے میں ایک زمانے کا کرب تھا۔ حیا زمان نے آج ارادہ کر لیا تھا، شاہ جہاں زیب کے زخموں اور ان کے درمیان موجود بے نیازی کی دیوار کو گرا کر ہی رہے گی۔ نہیں شاذر، میں تو آپ کے زخموں کی مسیحائی کرنا چاہتی ہوں۔ آج حیا زمان شاہ جہاں زیب سے پہلی اور آخری بار کچھ مانگتی ہے۔ آج حیا زمان
شاذر جانزیب سے مسیحائی کا حق مانگتی ہے۔ شاذر میں آپ کی دیوانی ہوں، اس دیوانگی کے صدقے اپنے غموں کے چند سکے میری کچکول میں ڈال دے۔ شاہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا، نیلی آنکھیں اپنے اندر کا حال چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس دیوانگی کے صدقے شاذر جانزیب قربان میری جان، اس کے لفظوں پر تڑپ کر ہی تو اٹھا تھا۔ وہ اپنے رخسار پر رکھے ہاتھ کو چوما۔ اس دیوانگی کے صدقے شاذر جانزیب کی خوشیاں قربان، اس دیوانگی کے صدقے شاذر جانزیب کی زندگی قربان۔ تم خود کے لیے ایسے لفظوں کا استعمال نہ کیا کرو تو بس مجھے شاذر جانزیب ہی چاہیے، مجھے کسی چیز کی چاہ نہیں ہے، مجھے شاذر جانزیب چاہیے، اس کی ذات کا حصہ بننا ہے کیونکہ شاذر جانزیب ہی میری دنیا ہے۔ شاذر کی نظر اپنے ہاتھ میں موجود حیا کے ہاتھ پر جا ٹکی، یا شاید وہ حیا کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک عرصے سے میں نے خود کو محسوس نہیں کیا، پتہ نہیں شاذر جانزیب کا وجود کس حال میں ہے۔ آج محسوس کر لے شاذر، حیا نے ایک مرتبہ پھر اس کا دل سہلا کر تسلی دی۔ خوف آتا ہے، کس سے؟ بکھرنے سے۔ شاذر کے خول کے ساتھ حیا کے دل میں کہیں بہت اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ اس طرح شاذر جانزیب کو دیکھنا بہت مشکل کام تھا۔ میں سمیٹ لوں گی۔ اور آخرکار شاذر جانزیب کی بے نیازی نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس نے تکن زدہ انداز میں اپنی پیشانی حیا کے کندھے پر رکھ دی اور اپنے ہاتھوں کو اس کے گرد باندھ لیا۔ حیا! اس کا کرب آلود پکار پر ہی حیا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شاذر کی سانسیں کچھ تیز ہو گئی تھی، شاید وہ ضبط کر رہا تھا، میں آپ کے پاس ہوں اور آپ کے ساتھی بھی۔ حیا نے اپنے ہاتھ اس کے چوڑے شانوں کے گرد باندھ کر اپنے ہونے کا یقین دلایا، اپنی انگلیاں اس کے گھنے ملائم بالوں میں پھیری۔ کئی عرصہ پہلے کی خواہش پوری ہوئی تھی۔ بس یہی تو شاذر جانزیب کی جینے کی وجہ ہے، ورنہ زندگی کے راستے تو شاذر جانزیب 11 سال پہلے خود پر بند کر چکا ہے۔ میں ایک جدی پشتی رئیس جانزیب سکندر کی پہلی اولاد تھا۔ مجھے ویسی ہی آسائشیں ملی جیسی ملنی چاہیے تھی، مگر ایک جھٹکے سے زندگی نے مجھے عرش سے فرش پر لا پٹکا۔ میں یتیم ہو گیا۔ اس دنیا میں یتیمی سب سے بڑی محرومی ہے۔ وہ صنم جو میرے جگر کا ٹکڑا تھا، خون آلود کپڑوں میں دوڑتی ہوئی آ کر میرے گلے لگ کر رو پڑی۔ اس طرح بری طرح کانپ رہی تھی کہ میں سن ہو گیا۔ میں 17 سال کا تھا، نہ مجھے دنیا کی سمجھ تھی نہ دنیا داری کی۔ میں نے دنیا کا بہت بھیانک روپ دیکھا۔ اس وقت نہ میرے پاس سر رکھ کر رونے کے لیے کندھا تھا، نہ چپ جانے کے لیے آغوش۔ حیات سکندر کی شرط قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں سب چھوڑ بھی دیتا، مگر ماں باپ کے بعد صنم کو اس درندے کے حوالے کرنا بے بسی کیا ہوتی ہے، کوئی مجھ سے پوچھتا۔ حیا، مجھ سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ مجھے تو میرے ماں باپ کی قبر کے نشان تک کا نہیں پتا۔ حیات سکندر نے انہیں مٹی تک نصیب نہیں ہونے دی۔ میں بھی تو انسان ہوں۔ جب میرا دل ماں باپ کی جدائی سے کرلائے تو میں کہاں جا کر فاتحہ پڑھوں؟ حیات سکندر نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نہیں، سر سے آسمان بھی کھینچ لیا۔ اس نے بولنا شروع کیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ آواز اتنی بھاری تھی، اس میں برسوں کے غموں کا بوجھ تھا۔ حیات سکندر مجھ سے چمٹی ہوئی صنم کے لیے شرائط سامنے رکھ رہا تھا، جن کے مطلب تو اسے سمجھ ہی نہیں آتے تھے۔ اس وقت جو میں نے فیصلہ کیا، اس سے کرنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، جو شاید ہی دنیا میں کسی کے پاس ہے۔ آنن فانن حیات سکندر نے پیپر سائن کروائے، دبے لفظوں میں مجھے اشارہ دیا کہ اپنی جان بچ جانے پر شکر کرو اور لوٹ کر نہ آؤ۔ دوسری طرف صنم، وہ بچی تھی، 10 سال کی تھی، جو اس حادثے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ خون آلود کپڑوں، ماں باپ کے خون سے سنے ہوئے ہاتھ اور چہرہ دیے اس قہر سے بکر رہی تھی۔ میں اس سے کہہ رہا تھا میں واپس آؤں گا، وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے کھو دینے کے خوف سے وہ مر جانے کو ہوئی حیا۔ اس نے کہا بھی اگر میں اسے چھوڑ کر گیا تو وہ مر جائے گی، لیکن میں بے بس تھا۔ میں اسے ہمت دے رہا تھا، صبر کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ وہ 10 سال کی بچی تھی، بہت سی باتیں تھیں جو میں اسے سمجھا نہیں سکتا تھا۔ اس کی آواز نم ہو رہی تھی، یہ نمی برسوں کے غموں کے سمندر کی تھی۔ یہ نمی اپنے آپ میں طغیانیہ لیے ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تم ان طغیانوں کی زد میں آ جاؤ گی، اور حیا زمان ان طغیانوں کی زد میں آ گئی تھی۔ میں نے اسے ایک انتظار کی آس تما کر اسے چھوڑ دیا، انتظار بھی 11 سال کا۔ یہ 11 سال میں نے کیسے کاٹے ہیں، یہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ حیا، جب میں وہاں سے نکلا تو بالکل خالی ہاتھ تھا۔ دنیا کی ٹوکروں نے مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ موت میں اور مجھ میں صرف ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ 17 سال کا لڑکا کتنی ہمت کا مظاہرہ کر سکتا ہے، مگر سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر پڑے میرے بے یار و مددگار وجود کو اچانک احساس ہوا کہ اگر میں اپنے زخموں اور غموں پر ہی روتا رہوں گا تو جلد ہی مر جاؤں گا۔ اگر میں مر گیا تو میرے جگر کا ٹکڑا جو میرے انتظار میں ہے، اس کے ساتھ وہ لوگ نہ جانے کیا کریں گے۔ اسی دن شاذر جانزیب نے اپنے غم، تکلیف، درد، زخم سب خود ہی میں چھپا لیے۔ میں نے اپنے آپ کو خود میں دفن کر لیا۔ کبھی کبھی زندہ رہنے کے لیے
خود کو اپنے ہی وجود میں دفن کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ شاذر جہانزیب کی ایک ہی حیا زمان کے دل کے 1000 ٹکڑے کر گئی۔ اس نے کہا تھا کہ بہت سے طوفان ابل رہے ہیں، اس میں زخمی ہو جاؤ گی۔ شاذر جہانزیب کی ایک نے حیا زمان کو طوفانوں میں دھکیل دیا تھا۔ اس دن سے میں نے اپنے زخم خود سے بھی چھپانے لگا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا، پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی صنم کا خیال آتا۔ نہ جانے اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، اور میری بھوک مر جاتی۔ پانی پیتے وقت خیال آتا کہیں وہ پیاسی تو نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی تو میں بے چین ہو کر گہری نیند سے اٹھ جاتا کہ کہیں وہ کسی تکلیف پر رو تو نہیں رہی ہوگی۔ خود کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کوئی مجھ سے پوچھے۔ میرے سامنے کئی مرتبہ 2 راستے تھے، صحیح اور غلط۔ غلط راستہ تو ہمیشہ آسان ہوتا ہے اور صحیح راستہ مشکل، مگر اس سے بھی مشکل صحیح راستے کا چناؤ کرنا ہوتا ہے۔ بہت محنت کے بعد میرے پاس پیسہ آ گیا، نام آ گیا، رتبہ آ گیا، شہرت آ گئی۔ پھر ایک دن میرے پاس صنم بھی آ گئی۔ صنم کے ساتھ زندگی میں ٹھہراؤ بھی آ گیا، مگر حیا مجھے چین نہیں آیا۔ ساتھ ہی ایک آنسو ڈلک کر حیا کے کندھے پر گرا۔ شاذر نے کہا تھا جھلس جاؤ گی، اور وہ آنسو حیا زمان کی روح جھلسا گیا۔ ایک عورت دنیا کی سب سے بڑی تکلیف، محرومی، غم، درد سب سہ لیتی ہے، مگر اپنے مرد کی آنکھ سے گرے ایک آنسو کا بوجھ اس کی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ ایک عورت کے لیے دنیا کا سب سے بڑا بوجھ اس کے مرد کی آنکھ کا ڈھلکا ہوا آنسو ہوتا ہے۔ اولاد کے آنسو دل پر گرتے ہیں، مگر اس مرد کے آنسو روح پر۔ شاذر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، ورنہ یقیناً پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ جب صنم اور شاذر کے درمیان سب ٹھیک ہونے لگا تھا، میرے پاس جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی تھی۔ میں اپنے کھوکھلے وجود کا کیا کروں گا؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ صنم نے میرے ہاتھوں میں زندگی کی کرن تما دی۔ اس نے تمہیں مجھے سونپ دیا۔ برسوں سے ویرانیوں نے میرے وجود میں بسیرا کر رکھا تھا۔ مجھے لگا تم آؤ گی تو بہار لے آؤ گی۔ میں نے سوچ رکھا تھا تمہیں ہر خوشی دوں گا، مگر وہ ویڈیو تمہیں کھو دینے کا خوف، مجھے لگا میں پھر خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ تم واحد ہو جس کی وجہ سے میں نے جینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی میں نے قریب ترین رشتوں کا بھیانک چہرہ دیکھا تھا۔ قسمت نے میرے ساتھ اتنے کھیل کھیلے ہیں کہ ہر حادثہ ممکن لگنے لگا ہے۔ ہر جھٹکے کے لیے میں نے خود کو تیار کر رکھا ہے، مگر تمہاری جدائی میری ہستی ہلا گئی۔ پہلی بار میرے مردہ وجود نے کسی کی تمنا کی، وہ بھی لا حاصل رہ گئی تو اس لیے میں اس دن بغیر رکے چلا گیا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، مجھے معاف کر دو حیا۔ شاذر یوں معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کیجیے، جو ہو گیا ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ نہ میرے بس میں ہے کہ میں آپ کے 11 سال واپس لا سکوں، مگر محبت کا مرہم ضرور ہے جو میں آپ کے زخموں پر رکھ سکتی ہوں۔ شاذر نے چہرہ اٹھا کر اپنی پیشانی اس کی پیشانی پر ٹکائی اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما، آنکھیں بند تھی اور پلکیں نم۔ تمہارا وجود ہی شاذر جہانزیب کے ہر غم کی دوا ہے۔ حیا نم آنکھوں سے مسکرائی۔ مسیحائی کا حق دے کر آج آپ نے حیا کی محبت کو معتبر کر دیا ہے، مگر میں ایسا ہی ہوں، مشکل پسند، ہر بات کہہ کر سمجھانے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ قبول ہے۔ شانزل کی طرح علی اللیلان اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ قبول ہے۔ حیا نے مسکرا کر سر اٹھایا، اپنی ساڑی کے پلوں سے شاذر کی نم آنکھیں پونچھی۔ شاذر نے آنکھیں کھول کر اپنی مسکراتی زندگی کو دیکھا۔ نہ میں تمہارے آئیڈیل جیسا ہوں۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ شاذر جہانزیب مجھے اپنی تمام تر بے نیازی کے ساتھ قبول ہے، اور حیا شاذر مجھے اپنی تمام تر دیوانگی کے ساتھ قبول ہے۔ اچھا اب چلے، اتنی رات ہو گئی ہے۔ محترمہ رات نہیں، صبح ہو گئی ہے۔ شاذر نے اس کا چہرہ سمندر کی طرف کیا جہاں سورج کی پہلی کرن پھوٹ رہی تھی۔ پھر حیا اور شاذر نے اسی چبوترے پر نماز ادا کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپسی کا سفر حیا کے لیے دنیا کا سب سے حسین سفر تھا۔ وہ خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ فردوس بری میں داخل ہوئی، ڈائننگ روم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ حیا نے اندر جا کر چہکتے ہوئے لہجے میں سب کو سلام کیا، اور سلام کا جواب اس سے بھی بھرپور انداز میں آیا تھا۔ سب سے زیادہ پرجوش تو آنیہ تھی، جو پتو کا نعرہ لگا کر اس کی طرف لپک رہی تھی۔ حیا نے فوراً اسے اٹھا لیا۔ عائشہ چپ کیسے رہ سکتا تھا؟ محترمہ حیا صاحبہ، آپ صبح صبح کہاں کی سیر کو نکلی ہوئی تھی؟ آپ کے پیچھے میری بیٹی پتو کا رونا رو رو کر نڈال ہو گئی تھی۔ ارے میرا بچہ پتو کو یاد کر رہا تھا۔ حیا کی بات پر آنیہ مزید اس کی طرف لپکی۔ اسی طرح ہلکی پھلکی باتوں میں ناشتہ ہوا۔ شاذر سونے چلا گیا۔ عائشہ کسی کام سے شانزل آفس، اور ہانیہ محترمہ آنیہ کو نہلانے لے کر چلی گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ آنیہ حیا کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ سب سے فراغت ملتے ہی حورین حیا کو کمرے میں لے آئی۔ چلو حیا، جلدی سے مجھے تمہارے چہرے پر یہ کلتی کلیوں سی مسکان کی وجہ بتاؤ، کہیں میں پپو تو نہیں بننے والی؟ حیا ایک دم جنپ گئی۔ پاگل ہو کیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھوٹ ٹکٹی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟
حور کی بات پر حیا گڑبڑا گئی، انجانے میں وہ کافی کچھ عیا کر گئی تھی، وہ جواب نہ دے پائی۔ وہ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ چلو شروع کے 2 مہینوں میں تمہارے ساتھ تھی، لیکن اس کے بعد تو تم لوگ ایک ہی کمرے میں۔ حور نے حیا کو کوجتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ حیا جذبس ہو گئی۔ حور مجھے کیوں گور گور کر دیکھ رہی ہو؟ حیا سچ بتاؤ مجھے، تم کیا پاگل پنا کرتی رہی ہو اب تک؟ تم کیوں مجھ پر برس رہی ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ حور نے ایک دپ حیا کی پیٹھ پر لگائی۔ ہائے ظالم، کیوں نہیں کیا تم نے؟ تم کس قدر پاگل ہو؟ کل شاذر جو ذرا ہنس کر انجلینا سے بات کر رہے تھے تو تمہارا خون خشک ہو رہا تھا، اور اب یا اللہ، اف حیا، کچھ دنوں میں تمہاری شادی کو 1 سال ہونے والا ہے، اور اف حیا، میں تمہارا کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ کب سے ڈانٹ رہی ہو؟ حیا نے سارے جہاں کی مظلومیت خود پر طاری کی۔ تب پڑکاؤ گی مجھ سے؟ کیوں اپنا گھر خراب کر رہی ہو؟ اور اب تم ہی پہل کرو گی؟ حیا بتک گئی۔ تمہارا دماغ جگہ پر ہے؟ میں کیوں اپنا گھر خراب کرنے لگی؟ اور میں کیسے پہل کر سکتی ہوں؟ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ تمہارے تو اچھے بھی کریں گے۔ سب سے پہلے تمہیں تمہارے سڑے ہوئے کپڑے اٹھا کر پھینکوں گی۔ اتنے اچھے سوٹ تمہاری بری کے لیے خریدے تھے میں نے، مگر نہیں، تم وہی 3 جوڑے پہنتی ہو۔ حورین نے سچ میں اٹھ کر وارڈروب سے تینوں جوڑی کپڑے نکال کر پھینک دیے۔ آج سے جو ڈریس میں سلیکٹ کروں گی تم وہی پہنو گی۔ ویسے تم مجھے یہ بتاؤ، تم لوگ کل رات گئے کہاں تھے؟ مجھے تو لگا تھا کہ شاہ نے کسی ہوٹل میں کمرہ بک کیا ہوگا، مگر اب مجھے ایسا نہیں لگتا ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ حیا خواہ مخواہ ہی سرخ پڑ گئی۔ حور تم کس قدر بے شرم ہو گئی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے سارے جہاں کی شرم تم پر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ حور نے بھی فوراً جواب دیا، ہم لوگ کل ساحل سمندر گئے تھے، کہہ کر حیا نے گردن جھکا لی۔ کل میں نے شاذر سے کہہ دیا کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، اور پتہ ہے شاذر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے تو حیا نے زوردار دھماکہ کیا تھا، مگر ان کا حورین پر کوئی اثر نہیں ہوا، الٹا حورین نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تم لوگ دنیا کے پہلے میاں بیوی ہوں گے جنہوں نے شادی کے 1 سال بعد اظہار محبت کیا ہوگا۔ مجھے تو پہلے سے پتہ ہے، بلکہ پہلے دن سے۔ اب اٹھو، جا کر شاور لو اور سو جاؤ۔ شام تک اٹھنا، پھر میں ڈریس اور جولری بتاؤں گی، وہ پہن کر انسانوں والی حلیے میں آ جانا۔ شام میں حیا سو کر اٹھی تو حور نے اس کو سترنگی ریشم کے داغوں والا سوٹ پہننے کو کہا۔ سترنگی دوپٹے، کاجل، گلابی لپسٹک، 7 رنگ کے نگوں سے مزین ٹاپس اور دونوں ہاتھوں میں بھر کر 7 رنگ کی چوڑیاں پہنائیں۔ اف حور، تم کیوں یہ سب کر رہی ہو؟ چپ کر کے بیٹھو۔ حور نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب حیا تیار ہو کر ہال میں آئی تو عائشہ واپس آ چکا تھا۔ آنیہ تو حیا کو ٹکر دیکھ رہی تھی اور اس ہی کی گود میں چڑھی بیٹھی تھی۔ اس کے لیے یہ سجی سوری پتو بڑی نہیں تھی، وہ اس کی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر میں حیا کے کانوں کے ٹاپس پڑ گئے، شاید اسے کچھ زیادہ ہی پسند آ گئے تھے، تبھی وہ انہیں کھینچ کر نکالنے لگی۔ نہیں کرو آنیہ، پتو کو درد ہو رہا ہے۔ مگر شاید آنیہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اس نے غصے میں چیخ ماری اور وہی گود میں مچلنے لگی، مگر وہ بھی حیا تھی۔ اس نے آنیہ کو گود سے اٹھا کر اپنے بازو میں بٹھایا اور انگلی دکھا کر کہا، میں تم سے ناراض ہوں، بالکل میرے پاس مت آنا، کہہ کر چہرہ دوسری طرف گھما دیا۔ عائشہ، ہانیہ، حورین سب دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آنیہ 2 سیکنڈ حیا کو دیکھتی رہی، پھر پکارا، پتو، مگر حیا نے مڑ کر نہ دیکھا، تو پھر پکارا، مگر حیا نہ مڑی، تو وہ الٹی پلٹی ہوتی ہوئی اس کے پاس آئی اور صوفے کی پشت کے سہارے کھڑے ہوتے ہوئے اسے پکارا، پتو، اور اپنی گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا اور اپنے 4 دانت نکال کر مسکرائی، مگر اپنے پتے پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ مزید حیا کے قریب آئی اور اپنے چھوٹے ہاتھ اپنے گالوں پر رکھ کر اور اپنے ہونٹ چونچ کی شکل میں بنائے اور اپنے ہونٹ حیا کے ہونٹوں کے قریب کرنے لگی۔ حیا فوراً پیچھے ہوئی۔ ہانیہ تو وہاں سے اٹھ کر کمرے میں گئی۔ اشہر کا چہرہ دیکھ کر حیا کو معاملہ سمجھ میں آیا۔ دراصل اشہر صاحب ہانیہ محترمہ کو اسی طریقے سے مناتے تھے، اسی چیز کو آنیہ کاپی کر رہی تھی۔ حیا کو جیسے ہی معاملہ سمجھ میں آیا وہ کلکلا کر ہنسنے لگی۔ اشہر، خوش ہو جاؤ، یہ اب تمہاری بھی کاپی کرنے لگی ہے۔ حیا مسلسل ہنس رہی تھی۔ آنیہ کی بچی، شرم نہیں آتی باپ کی پول کھولتے ہوئے، کہہ کر اشہر آنیہ کو اٹھاتا ہوا جنب کر باہر چلا گیا۔ حیا تو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ حور کا بھی یہی حال تھا۔ تبھی شاذر نے گھر میں قدم رکھا، وہ حیا کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ وہ بہار کا کلکلاتا چمن لگ رہی تھی۔ کل کرتی ہنسی اس نے 1 سال بعد سنی تھی۔ آخری بار کلکلاتے ہوئے اس نے حور کی رخصتی کی رات دیکھا تھا۔ 1 سال بعد بھی یہ منظر دل باندھ لینے کی حد تک خوبصورت تھا۔ اس کی سترنگی چوڑیاں کنک کر اس کی کلکل کرتی ہنسی کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کے شنگرفی گلابی ہونٹوں میں شاذر کی جان اٹک سی گئی۔ اچانک اس کے جذبات میں ایک طوفان سا اٹھا تھا جسے اس نے دبانے کی کوشش نہیں کی اور چلتا ہوا ان لوگوں کے پاس آیا اور حورین سے مخاطب ہوا،
صنم تمہارے پیچھے جو پینٹنگ لگی ہے اس میں کتنے پھول ہیں؟ لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ حورین پہلے چونکی پھر کڑی ہوئی اور مڑ کر پھول دیکھنے لگی۔ 1 2 3۔ تبھی شاذر اطمینان سے حیا کے بازو میں بیٹھا، ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ تام کر اپنے ہونٹ نرمی اور حلاوت کے ساتھ حیا کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ کچھ سیکنڈ بعد اس نے حیا کے ہونٹ آزاد کیے اور حیا کے ہونٹ بنے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ حور ہنوز پھول گننے میں مصروف تھی۔ شاذر نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ حیا کو اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اف خدا! تبھی حور پیچھے مڑی۔ 28 پھول! مگر یہ کیا؟ شاذر تو غائب تھا۔ تبھی اس کی نظر سرخ چہرہ لیے بیٹی حیا پر پڑی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، حیا نے بمشکل کہا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پیر کا تاثرات مٹانے چاہے۔ اسے ابھی بھی شاذر کے پرحدت لبوں کا لمس اپنے لبوں پر محسوس ہو رہا تھا جو اس کی دل کی دنیا میں طوفان مچا رہے تھے، اور حورین اس سے بے نیاز تھی۔ چلو اپنے کمرے میں جاؤ اور دیکھو شاہ کو کچھ چاہیے کیا؟ میں کیوں جاؤں؟ حیا نے بمشکل جملہ مکمل کیا۔ حور نے اسے گھورا۔ یہ تمہیں اتنا تیار میں نے خود دیکھنے کے لیے کیا ہے کیا؟ شاہ کے لیے کیا ہے؟ جاؤ کمرے میں، نہیں تو ابھی میرا میٹر گھوم جائے گا۔ حور نے اسے کمرے کی طرف دھکا دیا۔ تم دنیا کی سب سے ظالم نند ہو۔ حیا تو چٹک گئی۔ اور تم دنیا کی احمق ترین بابی ہو، حور نے دو بدو جواب دیا۔ حیا منہ بناتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، مگر اس کا دل ٹرین کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اف! ابھی باہر حور کی موجودگی میں اس قدر بولڈ سٹیپ لیا تھا۔ اب تو وہ کمرے میں تنہا، اچھا تھا کہ وہ واش روم میں تھا۔ کچھ دیر تو وہ جی کڑا کر کے کڑی رہی، لیکن جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ حیا نے پوری رفتار سے باہر کی طرف دوڑ لگائی، مگر شاذر اس سے زیادہ تیز تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے ہی اس کی کلائی تھام کر اسے روکنا چاہا۔ اسی افتاد میں ٹک کی آواز کے ساتھ حیا کی ناک سیدھا شاذر کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ حیا کو تارے نظر آ گئے۔ ہائے! ناک توڑ دی میری! حیا اپنی ناک پکڑے بول رہی تھی۔ دکھاؤ یار کہاں لگی ہے؟ اف اللہ! شہید کر دی میری ناک! تو تم سے کس نے کہا تھا اس طرح بھاگنے کو؟ کیوں بھاگ کر جا رہی تھی تم؟ اس کی بات پر حیا اپنا درد بھول گئی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ شاذر کے حصار میں کھڑی ہے اور شاذر اس کے کافی قریب کھڑا ہے۔ وہ فوراً اس سے دور ہوئی۔ وہ حیا کو جواب سمجھ نہ آیا۔ ہاں چائے ہی تو لینے جا رہی تھی میں آپ کے لیے۔ شاذر اس کی گھبراہٹ سے محسوس ہوا۔ اس نے نرمی سے حیا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا، پھر سے اپنے حصار میں لیا۔ میں چائے لے آؤں؟ شاذر مسکرایا۔ حیا کی نروسنس اسے مزہ دے رہی تھی۔ اس نے حیا کے کان میں سرگوشی کی۔ سویٹ ڈش کے بعد چائے کون پیتا ہے؟ وہ جس سویٹ ڈش کی بات کر رہا تھا۔ حیا اسے سوچ کر تو گلابی ہو گئی۔ شاذر انہماک سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ہاں تم اگر مزید سویٹ ڈش آفر کرو تو میں منع نہیں کروں گا۔ حیا نے آنکھیں پاڑ کر اسے دیکھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ شاذر کچھ بدمزہ ہوا، مگر دروازہ کھولا تو سامنے حورین تھی۔ شاہ دیکھیں، شان کا فون ہے، انہیں کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ موبائل لیے کھڑی تھی۔ شاذر نے موبائل تام کر کان سے لگایا۔ ہاں یار وہ سائلنٹ پر ہے۔ ہاں بھائی تم پہنچو تو۔ ہاں 10 منٹ میں ہیلی کاپٹر آ رہا ہے۔ حیا کٹکی۔ شاذر نے فون حورین کو تما دیا۔ تم ذرا شاذر کے کچھ کپڑے پیک کر دو، آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ حورین کے سوال پر حیا کا دل اندیشوں سے گرنے لگا۔ ہاں کچھ آفس ورک ہے، انشاءاللہ پرسوں تک واپس آ جائیں گی۔ حیا کو اطمینان ہوا، مگر حورین تو اپنی ہی سوچوں میں غلطہ تھی۔ تو آپ حیا کو ساتھ لے جائیں۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، تمہارا دھیان کون رکھے گا؟ میرا خیال رکھنے کے لیے عشر اور ہانیہ تو ہے نا، وہ رکھ لیں گے میرا خیال۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ بحث کو لمبا ہوتا دیکھ کر شاذر نے مداخلت کی۔ دیکھو صنم، میں اور شاذل بھی یہاں نہیں ہوں گے، تمہارا خیال رکھنے کے لیے حیا کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی حیا سے زیادہ تمہارا خیال کون رکھ سکتا ہے؟ پیکنگ کرو، شاذل پہنچتا ہوگا۔ وہ چلی گئی تو شاذل حیا کی طرف مڑا۔ ہاں تو کہاں تھے ہم؟ پیکنگ پر۔ حیا نے اطمینان سے جواب دے کر اچھے خاصے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ تمہاری خبر تو میں واپس آ کر لوں گا۔ حیا نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ آپ کچھ کھائیں گے؟ شاذل نے منہ بنایا۔ پرسوں تک میں نہیں ہوں، تب تک تم سیکھ لینا۔ کیا؟ شوہر کی دلجوئی کے طریقے، شوہر کو روکنے کے طریقے، شوہر کا استقبال کرنے کے طریقے۔ حیا وارڈروب میں منہ دیے کپڑے نکال رہی تھی۔ سر باہر نکال کر کہا، اللہ اللہ کس قدر ہولا دینے والا سلیبس بتا رہے ہیں آپ، کہتے ہوئے سارے کپڑوں کو بیگ میں رکھنے لگی۔ حیا کے آنکھیں پاڑ کر کہنے پر شاذر نے کہا لگایا اور آ کر بیڈ پر بیگ کے پاس ہی کروٹ کے بل لیٹ گیا، مٹھی بنا کر سر کے نیچے رکھی۔
जल्दी से सिलेबस पूरा करो, तुम्हें अच्छी बीवी होने की डिग्री मिलेगी। सदके जाऊं ऐसी डिग्री के, ये अच्छी बीवी होने की डिग्री है या चिचोरेपन में मास्टर की डिग्री। तुम ये चूड़ियाँ उतार कर काम करो। शाजिर की बात पर बैग में कपड़े रखती हया चूकी। क्यों? शाजिर ने बहुत नरमी से इसकी चूड़ियों से बड़े बड़े हाथ तामे। क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मेरा जाना असहद ज़रूरी है और तुम्हारी चूड़ियाँ मेरा ईमान ख़राब कर रही है। मैं हूर की हेल्प करा दूँ पैकिंग में? मत जाओ यार। शाजिर इसे इस वक्त जाने नहीं देना चाहता था। हूर के कमरे में बैग अलमारी के ऊपर रखा है, इसे तो आदत है सुपर वुमन बनने की, मुझे जाने दे प्लीज़। शाजिर ने मुस्कुरा कर इसका हाथ छोड़ा। जाओ, यही अदा दिल चुरा लेती थी इसकी। सुनो, शाजिर ने पुकारा तो हया ने मुड़ कर देखा। थैंक यू सनम का इतना ख्याल रखने के लिए। अपना थैंक यू अपने पास रखे, मेरी हूर का ख्याल मैं रख सकती हूँ। ठीक है, तो फिर ये बताइए, ये एहतमाम तुमने मेरे लिए किया है? शाजिर का इशारा इसकी तैयारी की तरफ था। सिर्फ बात को तोल देने के लिए आप किस कदर बेतुके सवाल कर रहे हैं? किसके लिए तैयार होंगी मैं? आपके लिए ही हूँ। शाजिर ने तासुब से सर हिलाया। वो हयाती कभी सीधा जवाब नहीं देने वाली थी। अच्छी लग रही हो। हया मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। शाजिर और शाजिल के जाने के बाद तो मानो हया का दिल ही नहीं लग रहा था, मगर ये तसल्ली थी कि वो परसों तक आ जाएगा। रात वो हूर के साथ सोई। दूसरे दिन वो लोग शॉपिंग करने गए। हया का बस चलता तो वो बेबी के लिए सारी दुनिया खरीद लेती। शायद ऐसा कर भी लेती, मगर वापसी तक इसकी तबीयत ख़राब हो गई और अच्छी खासी ख़राब हो गई। हुरैन के तो हाथ पाँव फूल गए थे। अच्छा था कि अशर और हानिया साथ थे, वरना शाजिर और शाजिल की गैर मौजूदगी में तो इसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। हॉस्पिटल में बर वक्त इसे ड्रिप चढ़ाई गई, फिर खैर वो आफियत से घर आ गई। रात वो अपने कमरे में लेटी तो शाजिर का फ़ोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी एनिवर्सरी जोजा मोहतरमा। हैं, क्या हमारी शादी को 1 साल हो गया? जी बिल्कुल हो गया है। तो फिर आपको भी मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। काश मैं वहाँ होता तो किसी दूसरी तरीके से मुबारकबाद वसूल करता, मगर खैर है, कल तो आ ही रहा हूँ। कल कब तक आएंगे? अभी आ जाओ। चुप करके बैठे हैं, बताएं कब तक आएंगे? इंशाल्लाह दोपहर तक। वैसे तुम किस कदर जालिम हो, इंसान अपने शोर की खैर व आफियत के लिए ही फ़ोन कर देता है, मगर तुमने मुझे याद ही नहीं किया। अशर ने फ़ोन करके तुम्हारे डॉक्टर का नंबर क्यों लिया था? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अचानक शाजिर को याद आया तो बात करते करते दरमियान में सवाल पूछ लिया। लो, इस अशर के बच्चे ने आपको फ़ोन कर दिया। बस हल्की सी वीकनेस थी और कुछ नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और सनम ने भी नहीं बताया। लहजे में फ़िक्रमंदी थी। अरे कुछ नहीं हुआ, बस मैंने एकदम से दवाइयाँ लेने बंद कर दी थी ना, इसका साइड इफ़ेक्ट है। मैं तो एकदम फिट हूँ। हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। मैं वहाँ नहीं हूँ तो किसी को ख्याल नहीं कि मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दे। अच्छा फ़ोन रखो, मैं कुछ घंटों में पहुँच रहा हूँ। शाजिर उठकर आने को तैयार था। अरे अरे कुछ नहीं हुआ, और ख़बरदार जो आप आए, मैं एकदम ठीक हूँ। सच में चुपचाप बैठे रहे वहाँ पर। और वैसे मुझे बताएं, मेरे लिए कोई गिफ्ट लिया है या सिर्फ खाली खोली मुबारकबाद से काम चलाना पड़ेगा? शाजिर दूसरी तरफ मुस्कुराया। बता दूँ? मुस्कुराता लहजा। इतनी दूर से भी हया ने इसकी मुस्कुराहट पूरी जान से महसूस की थी। जल्दी बताइए। छोड़ो, तुम कल खुद देख लेना। वैसे मुझे क्या दोगी? मैं मिल गई हूँ आपको, यही बहुत है। शाजिर ने जानदार कह के हाँ लगाया। उफ हया, तुम बिल्कुल सोच कर नहीं बोलती। वैसे ये सबसे बेहतरीन तोहफा होगा, तुम खुद को मेरे हवाले कर देना। और ये हुई थी हया की बोलती बंद। और ख़बरदार जो तुम कल बेहोश हुई। आप फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ? परमिट है मेरे पास। जवाब पूरा आया था। अल्लाह शाजिर, पहले कितना कम बोलते थे। बोलने के अलावा भी बहुत कुछ है जो तुमने देखा नहीं है। मैं फ़ोन रख रही हूँ। रख सकती हो। शाजिर ने जैसे चैलेंज किया था। हया खामोश हो गई। बागड़ पिल्ला, हर बात का जवाब होता है। हया, शाजिर ने पुकारा। अचानक इसका लहजा बदल गया। जी, मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है। हया ने बेख्तियार अपने बाल छुए। जब मैंने पहली बार तुम्हारे बाल देखे तो बेख्तियार दिल चाहा इन्हें छू कर देखूं। शाजिर खोए हुए लहजे में बोल रहा था। तुम्हें याद है हमारी शादी वाली दिन तुमने कहा था हमारी हूर कितनी खुश लग रही है, हालांकि वो सिर्फ तुम्हारी थी, मगर इसे हमारी कहकर तुमने मेरा सैरो खून बढ़ा दिया था। उफ, काश मैं इस वक्त वहाँ होता। हया इसकी बेताबी पर हंस पड़ी। हंस लो तुम, बस एक बार आ जाओ। आप मुझे धमकियाँ दे रहे हैं? तुम धमकियों से डरने वाली हो क्या? बिल्कुल नहीं। आई मिस यू हया। हया शाजिर से इस तरह की जुमले की तवक्को नहीं रखती थी। तुम्हारे बगैर मेरे दिल को चैन नहीं आता। पता है मुझे कैसा लग रहा है? कैसा? हया ने बेख्तियार पूछा। तुम्हारा कुर्ब और बाहें तुम्हारी, ये सब हसरत से सोचा जा रहा है। जलन, वहशत, खुमारी, अज़तराबी।
یہ سب ایک ساتھ ہوتا جا رہا ہے۔ حیا کی دھڑکن شور مچانے لگی۔ اف حیا، تمہاری دھڑکن مجھے یہاں تک سنائی دے رہی ہے۔ حیا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ تمہارا ابھی سے یہ حال ہے تو کل کیا ہوگا؟ اب آپ مجھے ڈرائے تو مت، کس قدر نروس کر رہے ہیں مجھے۔ تم نروس کب سے ہونے لگی؟ ویسے پتہ ہے میں نے کل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ حیا خاموش ہی رہی۔ شاذر نے خود ہی کہنا شروع کیا، لفظوں کی شرارت سے بدن کی چور ہونے تک۔ میں تجھ کو اس طرح چاہوں کہ دل میری سانس رک جائے، خطاؤں پر خطائیں ہو نہ ہو کچھ بات کہنے کو۔ میں تجھ میں یوں سما جاؤں کہ میری سانس رک جائے، نہ ہمت تجھ میں باقی ہو نہ ہمت مجھ میں باقی ہو، مگر اتنا قریب آؤں کہ میری سانس رک جائے۔ میں اپنے لب یوں رکھ دوں تیرے لبوں پر، یا تیری پیاس بجھ جائے یا میری سانس رک جائے۔ گمبھیر لہجے میں کہتا حقیقتاً حیا کی سانس روک گیا۔ حیا خاموش ہی رہی۔ اس کی سانسیں منتشر ہو رہی تھی۔ کچھ لمحے طمأنینہ خیز خاموشی سے گزرے، پھر شاذر نے پوچھا، حیا تم میرا انتظار کرو گی نا؟ حیا نے بمشکل جی کہا اور فون رکھ دیا اور اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ اللہ خیر، پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا ہے انہیں۔